قریش مکہ مکرمہ کا ایک مشہور قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ قریش کنانہ کی اولاد میں سے ہیں، ہاشم قریش کی اولاد میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کی اولاد میں سے منتخب فرمایا ہے۔ ہاشم بن عبد المناف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ ہاشم کے 4 بیٹے تھے جن میں سے ایک عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے جن میں سے ایک عبداللہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جس بچے نے جنم لیا، اس جتنا خوبصورت بچہ اس سے پہلے کسی ماں نے نہیں جانا اور اب تو قیامت تک جنم نہیں دے سکے۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے کہ جس کی زمین سے لے کر آسمانوں تک تعریف کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کچھ واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے۔ کسرا کے ایوان میں زلزلہ آیا اور کسرا کے 14 کنگرے گر گئے۔ مجوسیوں کا 1000 سال سے روشن آتش کدہ فارس بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا اور اس کے گرزے منہدم ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی تو ختم نبوت کا تاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر آراستہ فرما دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ دشمن کے مقابلے میں میری اس طرح کی مدد کی گئی کہ 1 ماہ کی مسافت کے فاصلے سے ہی میرا رعب اور دبدبہ اس پر طاری کر دیا جاتا ہے۔ ساری زمین میرے لیے مسجد، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی اور زمین سے پاکی حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو پہلے کسی پر حلال نہیں تھا۔ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ پہلے انبیاء کو صرف اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا، مگر مجھے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی بلندیوں کی معراج کے ساتھ ساتھ ایسی منفرد جسمانی خصوصیات اور کمالات سے بھی نوازا تھا جس کی خاک و گرد کو بھی عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم ترین جسمانی خصوصیات یہ ہیں۔ عام انسانوں کے برخلاف اللہ نے آپ کو یہ جسمانی صلاحیت عطا کی تھی کہ آپ جنات، شیاطین اور فرشتوں کو دیکھ سکتے اور ان سے ہم کلام ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشت کی جانب سے بھی ویسے ہی دیکھ سکتے تھے جیسے سامنے کی جانب سے دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عام انسانوں سے زیادہ قوت سماعت عطا فرما رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات تھی کہ نیند کی حالت میں آپ کی نگاہ مبارک ہی سوتی مگر قلب اطہر بیدار رہتا۔ عام انسان کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا۔ آپ کا جسم اطہر ہر قسم کے نقائص سے پاک تھا اور ہر قسم کے حسن و جمال سے مرصع تھا۔ آپ سے پہلے نہ کوئی ایسا حسین و جمیل پیدا ہوا اور نہ آپ کے بعد پیدا ہوگا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو اور کون سی ویڈیو چاہیے۔ اور اگر آپ ٹیکنالوجی، فیکٹس اور انفارمیشن سے ریلیٹڈ اور ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔